بدکاری کے دروازے کھلے ہیں، بے حیائی کے دروازے کھلے ہیں، عورتوں کے جھمگٹے لگے ہوئے ہیں، عورت بھی اس ذریعے سے ملتی ہے، مال بھی اس ذریعے سے ملتا ہے، چودراہٹ بھی اس ذریعے سے ملتی ہے، اور انسان کو غرور، فخر، تکبر کے ایک ایسے غبارے کی طرح ہوا بھر دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی الہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ ریز کرواتے ہیں۔ ان کے جرائم کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور یہ آسان ترین کاروبار ہے۔ آج بھی آپ بر صغیر میں نظر دوڑائیں گے تو سب سے سوکھا تے چوکھا کاروبار پیر جی کا ہے۔ آپ فیکٹری لگائیں گے، آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا، آپ کو مشینری لانی پڑے گی، آپ کو لیبر رکھنی پڑے گی، اور ایک لمبی ساری 9 گز کی قبر بنا دو، لمبی ساری چادر چڑھا دو، ایک ملنگ کو ٹھیکہ دے کے وہاں بٹھا دو اور سبز چادریں لگا دو۔ یہ کون ہے جی؟ یہ جی نوح علیہ السلام دا پتر سی تے اتھوں لنگدا سی تے ایتھے فوت ہو گیا سی، تے اسی نوح علیہ السلام راتی خواب چی آیا سی کہ میں تے ایتھے دبیا پیا تے مینوں کوئی جاندا ہی کوئی نہیں، تے بناؤ میری مورتی۔ اب خواب کسی چیلے کو آ جائے، کیا مجال ہے کوئی اس کی مخالفت کرے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر شہروں میں جہاں سڑکوں کے روٹ چینج ہوتے ہیں، سڑکوں کے کنارے بنے بنے مزار بھی اس کے ساتھ ساتھ یوٹر لیتے رہتے ہیں، کیونکہ دھندا تو سارا وہیں سے ہے، لوگوں نے گزرنا ہے، تو کسی نے بھلے رام کرنا ہے، کسی نے بابا جی خیال کرنا، میں جا رہا ہوں تو خیال کرنا۔ تو جو ہی سڑک ادھر کو مڑی، کہا جی وہ قبر تو ادھر تھی لیکن بابا راتی ستا ستا ایتھے آ گیا، تو انہوں نے کہا ہن ایتھے بناؤ۔ یہ درخت تھا بابا جی کا، بابا اس کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور پیر جی کا درخت کوئی کاٹ، کیا مجال ہے سی ڈی اے کی کوئی درخت کاٹ جائے، کیا مجال ہے گورنمنٹ کی، اور وہ اللہ معاف فرمائے عوام کے ساتھ جہالت کا یہ دور دورہ۔ تو مرزا صاحب نے بھی اسی پہ نظر کرم کی کہ پیری فقیری شروع کرنی چاہیے، اس کے ذریعے مال بھی ملے گا، عزت کا کھلواڑ بھی کرنا آسان ہوگا۔ میں دلائل کی بنیاد پہ یہ جملے، مجھے پتا ہے یہ جملے دلوں میں تیر بن کے لگتے ہیں، یہ گلاں توڑیاں بڑیاں سخت ہوندیاں، ہوا میں نہیں ہوتی۔ میں ان مجرموں کو جانتا ہوں، میں کیا پوری دنیا جانتی ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ٹیلی ویژن چینل رو رو کے تھک گئے ہیں کہ کہیں تو پیر عورتوں کو ننگا کروا کے تالاب میں نہلاتا ہے، کہیں پیر مریدنیوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ اس کو باہوں میں لے کے قوالی کے اوپر رقص اور دھمال کرتا ہے، کہیں پیر نہیں ہے پیرنی بیٹھی ہے۔ ایک پیرنی کو ہم نے دیکھا جنہیں 6 سگریٹاں منہ لے کے سوٹا مار رہی ہے، مرد 1 سگریٹ پیتے ہیں، پیرنی 6 سگریٹیں اکٹھی منہ میں لے کے سوٹے مارتی ہے، اور جو اس کے سامنے آ کے سجدہ کرتا ہے وہ اس کی کمر کو ڈھول بنا کے بجاتی ہے۔ عورتوں کی پوجا، زنا، بدکاری، منشیات، بے حیائی، لواطت، دنیا کا وہ کون سا جرم ہے جو پیری فقیری کی سبز چادر کے نیچے نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائیے، بطور دلیل میں آپ کو وہ جرم دکھا دوں گا۔ یہ زنا کے اڈے ہیں، یہ مزارات زنا کے اڈے ہیں، یہ بدکاری کے اڈے ہیں، یہ بے حیائی کے اڈے ہیں، یہ لواطت کے اڈے ہیں، یہ منشیات کے اڈے ہیں۔ لڑکی گھر کہہ کے جاتی ہے میں بابا جی کو سلام کرنے جا رہی ہوں،
لیکن وہ بابا جو تھلے پہ ہے انہوں نہیں سلام کر دی، جڑا اتنے پھرنڈے ہے انہوں سلام کرنا آندی ہے۔ وہ ٹائم طے ہوتے ہیں، ملنا کہاں ہے؟ بابا جی کے عرس میں۔ روحانیت کی چادر کے نیچے سارا دھندا چلے گا، اور کیا مجال ہے کوئی کہے تو فوراً وہابی گستاخ واجب القتل کا فتویٰ لگا کے مروا دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے، مار دو اس کی گردن، کاٹ دو اس کی۔